ہمیں تاریخ بتاتی ہے بادشاہت ہو یا غربت ان کا مرکز ذہن ہوتا ہے، اور یہ ذہنوں سے نکلتے نکلتے 4 نسلیں لگا دیتی ہے۔ بادشاہ کو غریب ہونے میں 4 نسلیں لگ جاتی ہیں، اور غریبوں کو امیر بنتے بنتے بھی 3-4 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے غربت ہو یا امارت، یہ ذہن سے ہمیشہ آخر میں نکلتی ہے، لیکن یہ نکلتے نکلتے بھی اپنے آثار چھوڑ جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں شہزادوں اور شہزادیوں کے اصلی ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے ان کے بستر میں مٹر کا دانہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر شہزادی یا شہزادہ مٹر کے اس دانے کے باوجود اطمینان سے سو جاتا تھا تو ثابت ہو جاتا تھا کہ وہ جعلی ہے یا کم از کم نجیب الطرفین نہیں ہے۔ یہ خیال کیا جاتا تھا شہزادہ ہو یا شہزادی ہو اور اسے بستر میں مٹر کے دانے کی موجودگی میں نیند آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ دور ختم ہو گیا، لیکن آج کسی کے نجیب الطرفین اور ذہنی بادشاہت کے اندازے کے لیے توشہ خانہ کافی ہے۔ آپ کسی شخص کو تحفہ دے کر دیکھ لیں، آپ کو اس کی ساری اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ توشہ خانہ کی تازہ ترین رپورٹ پڑھ لیں۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم پر 20 سال کے تحائف کی 446 صفحات کی رپورٹ جاری کر دی۔ یہ رپورٹ ہمارے حکمران طبقے کی ذہنی افلاس کا مکمل نوحہ ہے۔ آپ کروڑوں روپے کی گھڑیاں، کف لنکس، پین، مرسیڈیز اور BMW گاڑیاں سائٹ پر رکھ دیں۔ یہ تحفے قیمتی ہیں اور یہ دیکھ کر شاید کوئی بھی شخص اپنا دل مضبوط نہ رکھ سکے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے بیڈ شیٹس، گلاس سیٹ، کٹلری سیٹ، چادریں، گلدان، 10-10 ہزار روپے کی پینٹنگز، گائے کا ماڈل، کافی، سراہی، خنجر، پیالہ، بکلیٹس، ٹریکٹر، چاکلیٹ، شہد، کاوا اور پائن ایپل کا ڈبہ بھی نہیں چھوڑا۔ توشہ خانہ کی رپورٹ میں 50-50 روپے کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ میں کسی ایک شخص کا نام نہیں لکھ رہا کیونکہ 446 صفحات کے اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ یہ خاص سیاستدان ہوں یا فوجی عہدیدار ہوں یا سرکاری افسر ہوں، پوری اشرافیہ نے کمال کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ تمام لوگ انتہائی امیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت، شہرت اور اقتدار سے نواز رکھا ہے، لیکن یہ دل کے انتہائی فقیر ہیں۔ اس لیے سے یہ بھی ثابت ہو گیا یا بادشاہت اور غربت کا پیسے اور عہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان اگر اندر سے بادشاہ ہے تو پھر یہ بہادر شاہ ظفر کی طرح قید میں بھی بادشاہ رہتا ہے، اور اگر یہ دل سے بھکاری ہے تو پھر یہ ایوان صدر، وزارت عظمیٰ، آرمی چیف ہاؤس، سپریم کورٹ اور سیکریٹریٹ میں بھی فقیر ہی رہے گا۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہے گا، ہم نے ماضی میں جو بھی کیا ہم نے کر دیا۔ ہمیں بہرحال اب سنبھل جانا چاہیے۔ ہمیں اب رک کر کم از کم توشہ خانہ کی پالیسی ضرور بنا لینی چاہیے۔ ہم اسلام آباد میں توشہ خانہ میوزیم بنا دیں اور تمام ممالک کے تحائف ان میں رکھ دیا کریں، یا پھر ہر سال ان کی اوپن نیلامی کر کے فروخت کر دیا کریں، یا پھر ہم احسن اقبال کی پیروی کریں۔ احسن اقبال نے 3 تحائف وصول کیے تھے، یہ 2 رولیکس گھڑیاں اور کارپیٹ تھا۔ انہوں نے قانون کے مطابق 20% رقم ادا کر کے یہ تحائف لے لیے تھے، لیکن رپورٹ آنے کے بعد احسن اقبال نے تحائف کی 100% رقم ادا کر دی۔ حکومت ماضی کی غلطیاں درست کرنے کے لیے یہ پیشکش تمام تحائف برادران کو دے سکتی ہے۔ یہ لوگ بھی 100% رقم جمع کرا کر اپنا ماضی ٹھیک کر لیں۔ دوسرا، میں نے فہرست میں SSG کے گن مین سپاہی عتیق الرحمان اور کانسٹیبل ملک قاسم محمود کے نام دیکھے۔ یہ دونوں غریب اہلکار ہیں، معمولی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ دن کے کتنے بڑے بادشاہ ہیں آپ ان کے عمل سے دیکھ لیجئے۔ انہیں بھی گھڑیاں ملیں، لیکن انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کرا دیں، اور 20% ادا کر کے بھی یہ تحفے حاصل نہیں کیے، جبکہ یہ لوگ جن لوگوں کی حفاظت کر رہے تھے وہ یہ تحائف غائب کرتے رہے، یا پھر 20% رقم دے کر تحفے گھر لے گئے۔ لہٰذا آپ دل کے بادشاہ اور دل کے فقیر کا فرق ملاحظہ کر لیجئے۔ میں آخر میں آپ کو ایک امریکی نائب سیکریٹری کا واقعہ بھی سناتا چلوں۔ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کی اس سے ملاقات طے تھی۔ اس نے ملاقات سے قبل چیف آف پروٹوکول کو فون کر کے کہا، سر ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کے قالین بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن آپ مہربانی فرما کر مجھے قالین کا تحفہ نہ دیجیے گا، کیونکہ مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر دفتر لے جانا پڑے گا، اور پھر اسے خزانے میں جمع کرانا ایک مشکل اور تکلیف دہ عمل ہے، اور میں اسے گزر کر تھک چکا ہوں۔ میں میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں، میٹنگ میری ڈیوٹی ہے، اور میں آپ سے اس ڈیوٹی کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں SOPs کے مطابق اپنے میزبان سے کافی اور چائے کے کپ کے علاوہ کچھ نہیں لے سکتا، چنانچہ آپ مجھے بھی خفت سے بچا لیجئے گا اور وزیر اعظم کو بھی، اور یہ اس ملک کی اخلاقیات ہے جسے ہم روزانہ گالی دیتے ہیں۔